ہمارے پاس جو طلباء تشریف لاتے ہیں ان طلباء کی ضرورتوں کا خیال کرنا ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ طالب بیٹے کی طرح ہے، استاذ باپ کی طرح ہے۔ اگر باپ ہی اپنی اولاد کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرے گا تو بتائیں اولاد کی ضرورت کا خیال کون کرے گا؟ ہمارے یہاں بہت سارے طلباء کرام ایسے بھی آتے ہیں جو مالی اعتبار سے ضرورت مند ہوتے ہیں، بعض جسمانی اعتبار سے معذور ہوتے ہیں، کسی کی ٹانگ کا عذر ہے، کسی کے بازو کا عذر ہے، کوئی آنکھوں سے معذور ہے۔ اللہ کے لیے ان کو محروم نہ کریں، ان سے محبت کا معاملہ فرمائیں، ان سے شفقت کا معاملہ فرمائیں۔ آپ خود دیکھیں، آپ یقین کریں کہ میں ان باتوں کو برداشت یعنی میرے بس سے باہر ہو جاتی ہیں۔ آپ خود سوچیں اگر ہمارے گھر میں کوئی ہمارا بیٹا معذور ہو، ہم اس کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ کوئی بیٹا ہمارے گھر میں، اس کا ہم کتنا خیال کرتے ہیں۔ اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں، طلباء کو محروم نہ کریں، طلباء کی ضرورتوں کا خیال فرمائیں اور طالب علم کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ میں مرکز اہل سنت والجماعت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ ہم نے ایک طے کیا مشورے کے ساتھ کہ مثلاً 11 کو طلباء شوال کو آنا شروع ہوں گے، ایک استاد 2 طالب علم جو بھی ہیں، مشورے سے ان کی خدمت لگ جاتی ہے۔ ان کے ذمے ہے کہ وہ عشاء کے بعد کھانا پکا لیں، روٹیاں پکا لیں اور پکا کے رکھ دیں۔ رات کو 2 بجے اور 3 بجے بھی اگر کوئی طالب علم دروازے پہ دستک دے، اس کے لیے دروازہ کھلتا ہے، اس طالب علم کو کھانا ملتا ہے، اس کو پانی ملتا ہے، ضرورت مند ہو تو چائے ملتی ہے، پھر اس کو سلا دیا جائے، اس کی رہنمائی کی جائے، فجر کو مسجد تک لایا جائے، اشراق کے بعد دفتر پہنچایا جائے، داخلے کے بعد اس کو جگہ تک پہنچا دیا جائے۔ اب اس طالب علم کے لیے الجھن ختم ہو۔ ایک اتنا طویل سفر کر کے بتائیں رات کو 2 بجے 3 بجے آئے اور ہم اس کو کھانا نہ دے سکیں، اس کو پینا پانی نہ دے سکیں، اس کا اکرام نہ کر سکیں، اس طالب علم کے دل پہ کیا گزرے گی؟ میرا اپنا مہمان رات کسی وقت بھی آئے، میں اس کے لیے دروازہ بھی کھولتا ہوں، میں اس کو کھانا بھی دیتا ہوں، میں اس کے اکرام کا اہتمام کرتا ہوں۔ تو طالب علم جو میرے اللہ کا مہمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، میں نہ اس کے لیے دروازہ کھول رہا ہوں، نہ میں اس کو کھانا دے رہا ہوں، نہ میں اس کی خدمت کر رہا ہوں، بتائیں یہ خدشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ محروم نہ فرمائے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھ لیں، یہ میرا علم سیکھنے کے لیے تمہارے پاس آیا، تم نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیں، یہ میرا علم سیکھنے کے لیے میرا مہمان آیا، تم نے خدمت کیوں نہیں کی؟ بتائیں کیا جواب دیں؟ میں اگر کہیں دور ہوں، مدرسے سے باہر ہوں، گھر سے باہر ہوں، کوئی میرا مہمان آ جائے اور کوئی استاد یا طالب علم اس کا خیال نہ کرے تو میں کتنی تکلیف محسوس کرتا ہوں کہ تمہیں خیال کرنا چاہیے تھا، میرا مہمان ہے، تم نے میرے مہمان کا خیال نہیں کیا، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان کا ہم کیوں خیال نہیں کریں گے؟ میں بسا اوقات اپنے اساتذہ کرام کو بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ہم اپنے مدارس کے سالانہ جلسوں پر عوام الناس کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، ان کی خدمت کرو۔ تو کیا ہم یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مہمان ان کو کہتے ہیں صرف مالی تعاون کے لیے، یا ان کو اللہ اللہ کے رسول کا مہمان سمجھتے ہیں؟ اگر سمجھتے ہیں تو پھر ان کی خدمت کیوں نہیں کرتے، ان کا اکرام کیوں نہیں کرتے، اس چیز کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ اور میں واقعتاً اساتذہ کرام کو عرض کرتا ہوں، مشاورت کے ساتھ ہم ناظم تعلیمات صاحب کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ پورے مدرسے میں کوئی بھی طالب علم مستحق ہو تو آپ نے اس کا خیال کرنا ہے۔ اور میں نے اساتذہ کرام کو بھی کہہ رکھا ہے، شورا کو بھی کہہ رکھا ہے، ناظم تعلیمات صاحب کو بھی کہہ رکھا ہے کہ اگر کوئی طالب علم آیا، وہ مستحق ہوا اور اس کی ضرورت پوری نہ ہوئی اور قیامت کو دن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جواب دہ نہیں ہوگا، آپ ہوں گے، کیونکہ میں نے آپ کو اختیار دیے۔ ہاں آپ مجھے فرمائیں، میں ضرورت پوری نہ کروں تو پھر میں جواب دہ ہوں گا، لیکن بتانا تو آپ نے ہے، مرکز میں تو آپ ہوتے ہیں، نگرانی تو اساتذہ کرتے ہیں، اساتذہ کرام کے ذمے ہے مشورے میں رکھیں، ناظم کو بتا دیں، ناظم صاحب مجھے بتا دیں، اور کوشش کریں خود ضرورتیں پوری کریں۔ آپ اگر پوری نہیں کر سکتے تو مجھے فرما دیں، پھر میں پوری کروں گا۔ تو طلباء کرام کی ضرورتوں کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ جب طلباء نے آنا ہے، طلباء کے آنے سے پہلے صفائی خود کریں،
یہ نہیں کہ طلبہ نے آنا ہے تو بھائی صفائی طالب علم کرے، صفائی کرایہ دار کرے، صفائی ہمارا ملازم، ہم خود کریں۔ میرے اگر گھر میں کسی نے مہمان آنا ہو، میں اپنی اہلیہ سے کہتا ہوں مکان صاف کر دو، اپنی بیٹی سے کہتا ہوں گھر صاف کرو، بیٹوں سے کہتا ہوں گھر صاف کرو، اور وقت ہوتا ہے میں خود لگ جاتا ہوں بھائی جلدی جلدی صفائی کرے، مہمان آ رہے ہیں۔ میں اپنے مہمان کے آنے پر اپنے گھر کو صاف خود کرتا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کے آنے پر مدرسے کو خود صاف کیوں نہیں کرتا؟ تو ہمیں اساتذہ کرام کو چاہیے کہ طلبہ کے آنے سے پہلے مشورہ کریں ان کی ضرورت کیا ہے، ان کے آنے سے پہلے مرکز کی صفائی کر دیں، جو آپ کا مدرسہ اس کی صفائی کر دیں، اس کو انتظامات طے کر دیں، طلباء کے لیے انتظام فرما دیں کھانے کا۔ پھر جب طالب علم آ جائے اس کا مرکز میں داخلہ ہو یا نہ ہو کھانا کھلائیں۔ داخلہ ہونا نہ ہونا الگ مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ جب تک اس کا داخلہ نہیں ہوگا ہم اس کو کھانا نہیں کھلائیں گے، جب تک داخلہ نہیں ہوگا مرکز اس پر پیسہ خرچ نہیں کرے گا، نہیں، وہ اگر داخلہ ہوتا ہے تب بھی طالب علم ہے، داخلہ نہیں ہوتا تب بھی طالب علم ہے۔ تو طالب علم کے کھانے کو جاری کرنے کے لیے طالب علم کے داخلے کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ طالب علم کو کھانا کھلایا جائے، قواعد ضوابط کے مطابق ہے تو اس کو کھانا کھلا دیا جائے، یا اس کو داخلہ دیا جائے۔ قواعد کے مطابق نہیں ہے تو آپ داخلہ نہ دیں، لیکن کھانا تو کھلائیں، یہ تو حق ہے اس کا۔ عام مہمان ہے تو اس کا حق ہے، اور جتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے محروم نہ کریں، اس کے دل سے نکلنے والی آہ سے بچیں۔ اور پھر قرآنی اصول کو سامنے رکھیں، کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم۔ اللہ فرماتے ہیں کل کو تم بھی ایسے تھے، خدا نے تم پر احسان کیا۔ میں ذرا آج سے 40 سال پہلے اپنی زندگی کو دیکھ لوں کہ جب میں طالب علم تھا، میں پڑھنے کے لیے گیا تھا تو میرے تقاضے کیا تھے؟ کیا میرا جی نہیں چاہتا تھا میرے لیے دروازہ کھلے؟ میرا جی نہیں چاہتا تھا مجھے کھانا کھلائے؟ میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ داخلہ نہیں مجھے تب بھی مدرسے کے دسترخوان سے مل جائے، مجھے ہوٹل سے کھانا نہ کھانا پڑے؟ تو آج اس بیچارے کا بھی یہ دل کرتا ہے۔ اللہ نے کرم کیا ہے، ہمیں تدریس کی مسنت دی ہے، ہمیں استاد بنا دیا ہے، ہمیں محتمم بنا دیا ہے، اللہ کا کرم ہے۔ کل کو ہم بھی ایسے تھے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جب طلبہ تشریف لائیں ان کے کھانے کا انتظام کریں، داخلے کا انتظام نہ کریں، اور ان کی ضرورتوں کا خیال کریں، خصوصاً وہ طلبہ جو معذور ہیں ان کا خیال کریں، معذوروں کو نظر انداز نہ فرمائیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان سمجھ کے ان کی ضرورتوں کا خیال فرمائیں، اس کو بہت زیادہ اہمیت دیں۔ ان کے آنے سے پہلے مدرسے کی صفائی بھی کریں، خیال بھی کریں، طلبہ کو اگر صاف نہ کرنا پڑے ہم خود صاف کر دیں۔ پورا سال ان بیچاروں نے صفائی کرنی ہے، وہ کرتے رہیں گے، لیکن اساتذہ کرام اس بات کا بہت زیادہ خیال فرمائیں، اس کو نظر انداز نہ کریں۔ اور اگر کوئی طالب علم آئے اور وہ آپ کے قواعد، آپ کی شرائط پر پورا نہیں اترتا، اور مدرسہ میں گنجائش موجود ہے اور کسی کی سفارش آ جائے تو اس سفارش کو مسترد نہ فرمائے۔ یہ نہ فرمائے کہ ہمارا قانون ہے، ہمارا قاعدہ ہے، ہم قانون نہیں توڑ سکتے۔ دیکھو، سفارش ہمیشہ وہی ہوتی ہے جہاں قانون ساتھ نہیں دیتا۔ قانون ساتھ دیتا ہو پھر سفارش کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سفارش ہوتی ہی وہاں پر ہے جہاں قانون ساتھ نہ دے۔ ہاں، گنجائش ہی نہیں ہے، یہ الگ بات ہے۔ ہمارے پاس ایک درجہ میں طلباء کی 20 کی گنجائش ہے، ہم 21 یا 22 رکھ ہی نہیں سکتے، کمرے میں رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، وہ ہماری مجبوری ہے۔ وہ قانون کے مطابق ہوگا ہم تب بھی معذرت کریں گے، قانون کے مطابق ہی نہیں ہوگا تب بھی معذرت کریں گے۔ میں خیر عرض کر رہا ہوں کہ سفارش کا خیال فرمائیں۔ آج ہم کسی کی سفارش کا خیال کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے لیے سفارش کا انتظام فرما دیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے حق میں کسی کی سفارش قبول ہو جائے گی۔ ہم خود بھی قانون پر اگر فیصلہ قیامت کے دن ہوا تو میں آپ کی بات نہیں کرتا، آپ تو بڑے لوگ ہیں، آپ کے پاس عمل ہوگا، علم ہوگا، میں بخدا یہ بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں، اگر قیامت کے دن قانون کے مطابق فیصلہ ہوا تو شاید اللہ کے دربار سے میری خلاصی نہ ہو۔ میرے اعمال ایسے ہیں، میں اس امید پر ہوں کوئی سفارش کر دے گا، کوئی طالب علم کر دے گا، کوئی غریب کر دے گا، میرے فوت ہونے والے 4 بچے کر دیں گے، والدین کر دیں گے، کوئی نہیں ہوگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں، وہ تو انشاءاللہ شفاعت ضرور فرمائیں گے۔ ہمیں بڑی یقین کی حد تک ان سے امیدیں ہیں۔
خیر، دوسری بات میں نے عرض کی ہے طلباء کی ضروریات کا خیال فرمائیں۔